بیسکلی سوسائٹی میں، معاشرے میں بہت سارے میت یا بہت سارے سوالات ہیں ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں، نشے کے بارے میں، کہ یہ کیسے انسانی جسم کے اندر کیسے پھیل جاتا ہے، پھر یہ کیسے ایک شخص اپنے سارا کچھ تباہ و برباد کر کے روڈ پہ پہنچ جاتا ہے، یا اس کے اندر جذبات کیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آج اسی کے متعلق کچھ بیسک انفارمیشن دے سکوں۔ نشہ ایک ایسی سبسٹانس، ایک ایسا کیمیکل، ایک ایسی چیز ہے جو جسم کے اندر ایک دفعہ جانے کے بعد اس کی دوبارہ ارج یا ضرورت فیل ہوتی ہے۔ جب ضرورت فیل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جسم کے اندر کی جگہ بنا دیتا ہے، جسے ٹالرنس لیول کہتے ہیں۔ ٹالرنس یا جسم کے اندر ایک جگہ بن جاتی ہے۔ جگہ بیسکلی کیا کرتی ہے، اب یہ مزید ایک فرسٹ سٹیج پہ آ جاتا ہے، انسان یوزر سٹیج پہ ہوتا ہے، یوزر سٹیج سے دین اس کی ٹالرنس لیول اور انکریز ہو جاتا ہے تو ابیوزر سٹیج کے اوپر چلا جاتا ہے۔ ابیوزر سٹیج میں کیا پھر اس کے بعد وہ ایڈکشن سٹیج پہ ایڈکشن بھی کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایڈکشن سٹیج میں انسان کو ایسی ہوتی ہے کہ وہ جب تک ڈرگس یا جب تک وہ نشہ یا وہ اسپیسیفک سبسٹانس یا ملٹیپل سبسٹانس نہیں لیتا تب تک اس کو سکون نہیں آتا۔ مطلب سمجھ لے کہ اس کا کھانا پینا نشہ ہو گیا، اور اس کا افیکٹ اس کا کیا ہو جاتا ہے کہ بایو سائیکو سوشل اسپریچول، مطلب اس کے جسمانی، ذہنی، معاشرتی، روحانی طور پہ مکمل طور پہ وہ ایک شخص اس کا افیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ ایک ایسا کہ سوسائٹی میں بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتا، جاب بھی نہیں کر سکتا ہے، جسمانی طور پہ کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، ذہنی طور پہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب بیسیکلی اس کا علاج کیا ہے، کہاں سے شروع کرنا چاہے؟ ایک فیملی کو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا بیٹا یا پیارا یا کوئی ان کا بھائی کون سا نشہ یوز کر رہا ہے، یا اس کا اب علاج کیا ہے۔ علاج بیسیکلی حل یا ایک ہی ہے کہ وہ علاج کروایا جائے۔ کوئی اپنے طریقہ کار سے اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ریورس ٹالرنس سے یا دوبارہ اس چیز کو ختم کیا جاتا ہے۔ جسمانی طور پہ سب سے پہلے علاج میں پروسیس ہوتا ہے ڈیٹاکسیفیکیشن، مطلب جسم کو صاف کیا جاتا ہے ٹاکسک کیمیکل سے۔ ڈیٹاکسیفیکیشن کے بعد اگلی چیز میں ہوتا ہے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ، مطلب کیونکہ یہ بیماری اب ذہنی بیماری قرار دی جا چکی ہے، یہ ایک نشہ ایک ذہنی پرابلم ہے۔ اس کے بعد اگر سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ میں اس کے مختلف نفسیاتی مراحل سے گزارا جاتا ہے، اس کو دوبارہ روٹین لی جاتی ہے، فیملی کونسلنگ ہوتی ہے، تو اسی طرح پیشنٹ ایک نارمل وے میں ریکور کر جاتا ہے۔ اب پیشنٹ کے لیے کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے یا کتنے ٹائم میں وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں مختلف رائے، مختلف ریسرچز ہے، لیکن جہاں ایک مین چیز ہے کہ پیشنٹ جتنا زیادہ افیکٹڈ ہوگا، جتنا زیادہ عرصہ اس کو نشے میں گزرے گا، جتنا زیادہ عرصہ وہ نشے میں رہے گا، اتنا ہی مشکل ہو جائے گا، اتنا ہی پرابلمٹک ہو جائے گا، اتنا ہی مشکل اس کا علاج ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی بھی ایسا کوئی جاننے والا کوئی پیارا کسی نشے میں مبتلا ہو چکا ہے، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسے اس کی جسمانی ذہنی تبدیلی یا رونما ہوتی ہے اور اس کو وہ خود بتا نہیں سکتا ہے کہ اب اسی مشکل میں پھنس چکا ہے، تو بہتر ہے کہ ایز سون ایز پاسبل کے اوپر ہی ڈیسیجن لے۔ علاج جتنی جلدی کروائیں گے علاج اتنی ہی جلدی ہوگا، لیکن علاج کو جتنے لیٹ کریں گے اتنے ہی نقصانات، اتنی ہی مشکلات، اتنے ہی علاج لمبا اور لینتھی اور پرابلمٹک اور بار بار کروانا پڑے گا۔